حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ دوستو 5 فروری 2024 کو دوپہر میں 3 بجے یہ روح فرسا خبر مجھ کو ملی ان کے لڑکے علیم طاہر کے توسط سے کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ رات میں ہم لوگ کافی دیر تک بیٹھے تھے، 1-2 بجے تک، تو وہ جب بتا ہی رہے تھے کہ یار کئی دنوں سے بیمار چل رہے تھے، ہم کو تو معلوم تھا۔ بہرحال یہ خبر یعنی کافی تکلیف دی، سن کر بہت دکھ ہوا۔ کئی شہداء کرام کا شہر میں انتقال ہو چکا، آج ایک اور روح فرسا خبر سن کر یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہا جائے۔ سبھی جانتے ہیں کہ ارشد مینہ نقوی صاحب سیر و سخن کے جتنے بھی اصناف ہیں سب میں طب آزمائی کی ہے، موصوف شعری، ادبی، سیاسی اور تعلیمی سرگرمیوں میں کافی سرگرم رہا کرتے تھے۔ آخر میں انہی کے ایک شعر سے ان کے پریوار کو تسلی دیتا ہوں: درد سینے میں چھپا راز علم فاش نہ کر، درد سینے میں چھپا راز علم فاش نہ کر، دل کے زخموں کو پیش نمک پاش نہ کر۔ اتنے کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ارشد مینہ نگری جن کا شہرہ، جن کی شخصیت بہت ہی محترم اور بہت ہی معتبر شخصیت کے مالک تھے، پورے ہندوستان کیا پوری ادبی دنیا میں ان کا نام جو ہے بڑے شاعروں کی فہرست میں سر فہرست ہوا کرتا تھا۔ آج ارشد مینہ نگری 5 فروری کو ہم سے جدا ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے، ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے۔ اور استاد ذوق نے بھی کہا ہے ایسی بڑی شخصیتوں کے لیے کہ شاعروں کے لیے کہ رہتا سخن سے نام قیامت تلک اے ذوق، رہتا سخن سے نام قیامت تلک اے ذوق، اولاد سے رہے یہی 2 پشت 4 پشت۔ اور حرف آخر کے طور پر یہ شعر سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ خاک ہو کر بھی مہکتے ہیں گلابوں کی طرح، خاک ہو کر بھی مہکتے ہیں گلابوں کی طرح، چند چہرے جو مقدس ہیں کتابوں کی طرح۔ شکریہ۔ کسی نے کہا ہے کہ دھوپ بکھرے گی تو سائے کی ضرورت ہوگی، دھوپ بکھرے گی تو سائے کی ضرورت ہوگی، اس لیے بوڑھے درختوں کی حفاظت کرنا۔ دوستو ارشد مینہ نگری صاحب سے میں پہلی مرتبہ جب میں نے لکھنا سیکھا تھا، جو بھی ٹوٹا پھوٹا لکھتا تھا، تو میرے ایک دوست کے توسط سے ان سے ملاقات ہوئی۔ جب میری عمر بہت کم تھی اور میں دوستوں میں اپنے کلام سناتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یار ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہوں نے مجھے مرزا عارف بیگ نے ارشد مینہ نگری صاحب سے ملاقات کروائی۔ تو اسکول میں ان دنوں ملاقات ہوئی تھی، پھر وہ مجھے اپنے گھر بلائے اور اتنی عزت بخشی کہ میں اب تک اس کو بھول نہیں پایا۔ اور پھر میں نے کچھ اشعار ان کو سنائے، تو انہوں نے بحر کا مسئلہ بتایا اور اس کی اصلاح فرمائی۔ 3-4 اشعار تھے، تو ان کی شفقت اور ان کی مہمان نوازی اور ان کا یعنی جو دوستانہ رویہ میں نے محسوس کیا، وہ آج تک نہیں بھولا۔ اسی لیے مجھے بہت دکھ ہے، اور ویسے بھی علیم سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے، اس لیے ہمارے رشتے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ آج ہم ایک بڑے ہی دکھ اور سہنے کے ماحول سے گزر رہے ہیں۔ یہ سہانیاں
ارشد मीना नगरी की फैमिली के लिए जितना दर्दनाक अलमनाक है उससे ज़्यादा गहरा कुछ मुझको अपना लगता है, क्योंकि मैं उनके साथ सर्विस भी किया हूँ, मैं टीचिंग के शोबे से भी वाबस्ता रहा हूँ और हम एक स्कूल में काफ़ी अरसे तक मुलाजमत भी करते रहे। अरशद मीना नगरी उस वक्त के तालीमी दौर के जो थे वो शख्सियत भी मेरे सामने रही है, और स्कूल से जब वो रिटायर भी हो गए उसके बाद भी मेरे ताल्लुकात उनके खानवादे से भी और उनसे भी काफ़ी करीब थे, और मरहूम से आखिरी वक्त में तो मेरी 1-2 रोज़ के बाद रोज़ाना ही मुलाकात होती थी। मुझे नहीं लगता था कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। उनका जाना ना सिर्फ़ अहले खाना के लिए बल्कि अदबी दुनिया के लिए, उर्दू ज़बान व अदब और हिंदी ज़बान व अदब के लिए भी एक अज़ीम साहनिया है, एक अज़ीम नुक़सान है, और इसकी भरपाई तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने एक आलमी पहचान जो हमारे शहर को दी, मुख्तलिफ़ असनाफ़ में दुनिया के जो मुरव्विज असनाफ़ सुखन रही है उसमें उन्होंने तबाह आज़माई की, और उसमें काफ़ी सारा शेरी मजमूआ उन्होंने अशाअत से गुजारा और लोगों ने उसका सराहा, और अहले इल्म, अहले दानिश और नाक़िदीन ने उनके शख्सियत पर किताबें तक के लिखी है, और वो किताबें भी मेरी नज़र से गुज़री है। एक अज़ीम शख्सियत का इस तरीके से दुनिया से जाना एक अदबी नुक़सान तो है ही, और इस शहर के लिए भी जो एक शनाख्त बनी थी वो अब मादूम हो गई, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं इस वक्त इस साने के ऐसे मोड़ पर हूँ कि मुझसे बोलना भी मुश्किल हो रहा है। मैं अपने गम को बस इतने ही अल्फाज में क़ैद कर सकता था। खुदा हाफिज़।